اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ہماری جو گفتگو ہوگی وہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے عنوان سے ہوگی، چونکہ ظاہر ہے کہ غیبت ایک ایسا امر ہے جو کہ اس دور میں ہم اس کے ساتھ موجہ ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام غیبت کے پردے میں ہیں۔ غیبت کے پردے سے یہ قطعی مراد نہیں ہے کہ امام علیہ السلام خود غیبت کے پردے میں ہیں، بلکہ ہمارے آنکھوں کے اوپر پردہ ہے کہ ہم امام کو دیکھ نہیں سکتے، اور اس کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے۔ مفضل نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ لصاحب هذه الامر غیبتان احداہما یرجع منها الى اہلہ۔ مفضل فرماتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ اس امام زمانہ علیہ السلام یعنی امام مہدی علیہ السلام کی دو غیبتیں ہوگی، اور اس میں سے پہلی غیبت وہ غیبت ہوگی کہ امام غیبت فرمائیں گے اور پھر اپنے خانوادہ اور اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں گے۔ اس سے مراد غیبت صغرا کی طرف اشارہ ہے، اور دوسری غیبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ غیبت اس قدر طولانی غیبت ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہیں گے کہ امام کسی وادی میں رہ چکے ہیں، یا بعض کہیں گے کہ امام شہید ہو چکے ہیں، امام نے نہیں آنا، یعنی نو امیدی کا عالم پھیل جائے گا، اور لوگ کہیں گے کہ امام نے اب تشریف نہیں لانا ہے۔ اس روایت کو مرحوم کلینی نے اصول کافی کے اندر نقل کر چکے ہیں۔ البتہ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب ممبئی سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، خدا کا شکر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ نے یہ وقت مومنین کے لیے نکالا اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ بہت شکریہ امام حسین علیہ السلام چینل کی کا بھی، اور تمام سامعین کا شکریہ کہ جو حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ہماری گفتگو سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے، اور ہم بھی ان کی دعاؤں سے بہرہ مند ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی قبلہ، آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے غیبت حضرت امام زمانہ علیہ السلام۔ تو غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ابھی بھی ایک حدیث کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی دو غیبتیں ہوگی، جو کہ غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ ہے۔ سوال قبلہ میں غیبت کے عنوان سے کروں کہ آخر کیا ویسے وجوہات تھے، کیا ایسے مقاصد تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام یعنی خداوند متعال کے اذن سے غیبت کے پردے میں چلے گئے؟ اس کے بارے میں اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جو غیبت ہے، حقیقت میں ہونا تو نہیں چاہیے غیبت، اس لیے کہ امام ہدایت کے لیے آتا ہے، تو غیبت اصل کے خلاف ہے کہ امام ظاہر نہ ہو۔ لیکن بہرحال کچھ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر امام کے لیے یہ غیبت واقع ہوئی، اور وہ وجوہات مختلف انداز سے مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ لیکن یہ سب سے پہلے عرض کر دیں کہ جو بھی وجوہات ہیں وہ چونکہ خود امامت اور غیبت یہ دونوں چیزیں آپس میں یعنی اتفاق نہیں رکھتی ہیں، کہ امام جب ہدایت کے لیے آتا ہے تو اس کو غیبت میں نہیں رہنا چاہیے، اس کو ظاہر رہنا چاہیے تاکہ ہدایت کر سکے۔ صحیح۔ تو اگر مشکل امام کی طرف سے ہو یا اس نظام ہدایت کی طرف سے ہو تو بہرحال ایک واقعاً بڑا سوال ہے اور ایک اعتراض کا مقام ہے۔ لیکن
اگر مشکل جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے ہو کہ جن کو ہدایت لینا ہے جی تو پھر ہم اس کی وجوہات کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی بنیاد پر امام کو پردہ غیب میں جانا پڑا، اور حقیقت میں بہرحال امام پردہ غیب میں ہے بھی نہیں، بلکہ ہم ہیں کہ جو امام سے محروم ہو گئے ہیں۔ بے شک کہ خواجہ نصیر الدین طوسی رضوان اللہ علیہ کا وہ مشہور جملہ ہے کہ امام کا وجود یہ خود پروردگار عالم کا لطف عظیم ہے، اور امام کا اس دنیا میں ظاہر ہو کر اور ظاہر رہ کر اس دنیا کے امور میں تصرف کرنا اور ان کا لوگوں کے سامنے حاضر رہنا، یہ پروردگار عالم کا ایک مزید لطف ہے وعدمہ منا۔ بے شک اور امام کی جو غیبت ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، یعنی ہم لوگوں کی بنیاد پر ہے، گویا امامت اور پروردگار عالم کے نظام ہدایت کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی لہذا یہ جو غیبت واقع ہوئی ہے اس میں کچھ وجوہات، کچھ عوامل علماء نے بیان کیے ہیں، جی کہ جس میں سے ایک مشیت الہی، جس کا اشارہ روایات میں بھی کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کی مشیت ہے، اور یہ مشیت ہے کیا حقیقت میں، یعنی اس کی وضاحت اور صراحت اس کے لیے روایات میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ اس وقت تک واضح اور آشکار نہیں ہوں گی، لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گی جب تک کہ خود امام کا ظہور نہ ہو جائے۔ جی یعنی جب تک امام ظاہر نہیں ہو جاتے تب تک یہ ہمیں نہیں پتا چل سکے گا کہ غیبت کی وجوہات کیا تھی، جیسا کہ جناب عبداللہ ابن فضل ہاشمی سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کی گفتگو ہوئی اس حوالے سے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ امام کے لیے غیبت ناگزیر ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، یعنی 12ویں امام کے غیبت کے حوالے سے امام نے فرمایا کہ یہ غیبت ہوگی، لیکن یہ غیبت پروردگار عالم کی مشیت کی بنیاد پر ہے کہ جس کے وجوہات کو بیان کرنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ یعنی کوئی امام نے اس بات کا اشارہ فرمایا کہ ہمیں علم ہے، ہم کو اندازہ ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے بیان کرنے کی، لہٰذا ہم بیان نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جو وجوہات ہیں وہ وہی ہیں کہ جو گزشتہ حجتوں کے ساتھ ہو چکی ہیں، یعنی گزشتہ دور میں اگر انبیاء کے لیے ایسی کوئی غیبت واقع ہوئی ہے تو وہی وجوہات تھی کہ جن کی بنیاد پر یعنی آج امام غائب ہے۔ لہذا یعنی ایک امام نے اشارہ بھی دے دیا کہ اگر گزشتہ انبیاء کی غیبتوں کو دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ گزشتہ انبیاء کیوں غیب میں چلے گئے۔ مثلا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان چرخ جہاروں پر چلے گئے، پروردگار عالم نے ان کو اٹھا لیا، تو ظاہر ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ لوگوں کے حالات کیا تھے، لوگوں کا برتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن امام نے بیان فرمایا کہ یہ مشیت الہی جو ہے پروردگار عالم نے ہمیں منع کیا ہے، اور پھر امام نے مثال بیان فرمائی اس کے لیے۔ مثال یہ تھی کہ جس طریقے سے جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور جناب خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، پھر آگے بڑھے تو بچے کو قتل کر دیا، پھر اس کے آگے بڑھے تو دیوار کھڑی کر دی، جناب موسیٰ علیہ السلام بار بار پوچھتے رہے کہ یہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا، یہ مثلا بچے کو قتل کیوں کیا، یہ دیوار کھڑی کیوں کیا؟ جناب خضر علیہ السلام نے یہ جواب دینا گویا مناسب نہیں سمجھا یا ضروری نہیں سمجھا، لیکن جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اب تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، یعنی اب تمہاری جدائی کا مقام آ گیا ہے، اس وقت جناب خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ کو تمام حکمتوں کو بیان کیا کہ اس کشتی میں سوراخ کیوں کیا تھا، بچے کو قتل کیوں کیا تھا، اور دیوار کیوں کھڑی کی تھی۔ لہذا امام نے بیان فرمایا کہ جیسے وہ تمام واقعہ ختم ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ کو علت بیان کی، اسی طریقے سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت جب تک اپنی انتہا تک نہیں پہنچتی، جب تک ختم نہیں ہو جاتی، تب تک غیبت کی وجوہات ہمارے سامنے بیان نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ایک وجہ مشیت الہی کے عنوان سے بیان کی گئی ہے۔ دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ امتحان الہی ہے، کہ یہ پروردگار عالم کی جانب سے امت کے لیے ایک امتحان ہے۔ امتحان کے حوالے سے یہ عرض کرتے ہیں کہ چونکہ ہم سب طالب علم ہیں، اور یعنی امتحان کا لفظ ہی جڑا ہوا ہے ایک تعلیمی نظام سے، اور یعنی اس کا زیادہ سروکار جو تعلق ہے وہ اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے، جوانوں سے ہوتا ہے، اور جوانوں کے سامنے امتحان جو ہے وہ ایک بہرحال ایک منفور سا لفظ ہے، ایک سے نفرت ہوتی ہے انسان کو، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ امتحان ہمیں گویا کچھ چیزوں سے محروم کرنے کے لیے، یعنی ایسا
نظام بنایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں کچھ چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لہذا جب بھی امتحان کا یعنی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یا امتحان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسے ہی مرحلہ آتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے ساتھ کچھ سختیاں رکھی ہیں کہ تاکہ پروردگار عالم ہمیں کچھ چیزوں سے محروم کر دے، لیکن حقیقت میں امتحان جو ہے وہ محروم کرنے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے، صلاحیتوں کو پرکھنے کے لیے۔ لہذا امتحان کے لفظ کے بجائے اگر ہم یہاں پر ایک لفظ بیان کریں اپنے سامعین کی خدمت میں کہ جس کو ہم ٹرائل کہتے ہیں، جب ہم کوئی چیز آمادہ کر لیتے ہیں، کوئی چیز تیار کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے اس کو ٹرائل کر لیں، اس کو بھی ہم امتحان ہی کہتے ہیں اردو زبان میں، لیکن وہ بہرحال ٹرائل کا لفظ سامعین زیادہ واقف ہوں گے۔ ٹرائل اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے اس چیز کی مضبوطی، اس چیز کے استحکام کو اچھی طریقے سے پہچان لیں۔ لہذا اگر پروردگار عالم نے امتحان رکھا ہے تو پروردگار عالم کی جانب سے یہ ہمارے لیے ایک ٹرائل ہے، ہمارے امتحان کا، ہمارے کردار کا، ہمارے عزم اور حوصلے کا، جس کے لیے روایات میں اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں امتحان ہوگا اور سخت ترین امتحان۔ کچھ لوگ تو اتنے کمزور ہوں گے کہ صرف غیبت کی مدت طولانی ہونے کی وجہ سے ان کے ایمان جو ہے وہ شک و تردید کا شکار ہو جائیں گے، ان کو اپنے ایمان میں شبہ ہونے لگے گا، وہ ایمان سے گویا دور ہو جائیں گے۔ بالکل۔ لیکن کچھ اتنے بھی مضبوط ہوں گے کہ جن کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے روایات میں کہ لَتَغَرْبَلَنَّ، یعنی کھولا دیے جائیں، جس طریقے سے پانی کھولایا جاتا ہے، سونا کھولایا جاتا ہے کھرا بنانے کے لیے، اس طریقے سے ان کو کھولا دیا جائے گا، اس طریقے سے ابال آئے گا ان کے پورے وجود میں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنے عزم میں، اپنے ارادے میں، اپنے حوصلے میں اتنے کھرے ہوں گے کہ یہ دامن ایمان کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ یا مثلاً بعض روایات میں جو یہ تعبیر پیش کی گئی ہے کہ ایک غیبت کے زمانے میں زندگی گزارنا ایسے ہے کہ جیسے مثلاً ایک باریک دھار تلوار کے اوپر چلنا۔ بہرحال ان سختیوں کی طرف اسی لیے اشارہ کیا گیا ہے تاکہ یہاں ایمان کے معیار کو پرکھا جا سکے اور انسان اس یعنی امتحان کے لیے اپنے ایمان اور اپنے کردار کو اس طریقے سے آمادہ کرے کہ ایسے امتحان کے موقع پر دامن ایمان انسان کے ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ بے شک یہ دوسری وجہ ہے یعنی امتحان۔ تیسری وجہ بعض لوگوں نے تو ذکر کیا ہے وہ امام کے جان کی حفاظت ہے کہ انشاءاللہ اس کو مستقل طور پر بیان کریں گے، اور چوتھی یہ کہ امام کے گردن پر کوئی بیعت نہ رہے، یعنی غیبت اس لیے پروردگار عالم نے کیا کہ نہ اس دنیا میں رہیں گے نہ کسی طاغوت کی بیعت ان کی گردن پر ہوگی، کہ اس حوالے سے بھی مستقل انشاءاللہ گفتگو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا پیرا اسی امتحان کے حوالے سے یہ عرض کر دیں کہ یعنی یہ اسی سلسلے سے کہ یہ آمادگی یعنی غیبت کا دور جو ہے وہ زمانہ ظہور کے لیے ایک ایسی آمادگی کی فرصت ہے، ایک ٹائم دیا گیا ہے امت کو کہ تاکہ آمادہ ہو جائے۔ لہذا اس دور میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر امت، ہر نیشن، ہر قوم، ہر جماعت، ہر ملت، ہر مذہب اس دنیا میں اپنی اقتدار، اپنے قوت کے ذریعے حکومت کر رہا ہے۔ کسی کی حکومت چلتی ہے، کسی کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال کل ملا کے ساری دنیا کے سامنے جو چیزیں واضح ہو رہی ہیں وہ یہ کہ ہر قوم و ملت دنیا کا اقتدار سنبھال کے کچھ دن چلاتی ہے اور اس کے بعد قوم و ملت اپنی نظروں سے دیکھ لیتی ہے کہ ہم یا مثلا جو بھی اقتدار چلا رہا ہے وہ اقتدار چلانے کے لائق نہیں ہے۔ لہذا غیبت کا زمانہ اتنا طولانی جب ہوگا تو تمام ملتیں، تمام قومیں حکومت اور اقتدار کے اس مرحلے سے گزر چکی ہوں گی اور لوگوں کو ایک نا امیدی تمام لوگوں سے حاصل ہو چکی ہوگی، لوگ تمام لوگوں کے نظاموں سے نا امید ہو چکے ہوں گے کہ بھائی سب نے حکومت کر لیا، اب کوئی حکومت ہمارے سامنے گویا کامیاب ہونے کے لائق نہیں ہے۔ لہذا ان کے اندر ایک انتظار رہے گا اس حکومت کا کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے ہوگی اور جو پروردگار عالم نے جس کو یعنی بنایا ہے اس دنیا کے لیے۔ اور جب انتظار کریں گے تو ظاہر پروردگار عالم اس اپنے ہادی کو، اپنے رہنما کو، اپنے گویا جانشین خلیفہ کو اس روئے زمین پہ جب بھیجے گا اور غیبت کے پردے سے باہر بھیجے گا تو لوگ گویا کھلے دل کے ساتھ ایسی شخصیت کا، ایسے حاکم کا، ایسے گویا رئیس اور سردار کا استقبال کریں گے اور پھر وہاں سے امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج شریف کی حکومت کو فروغ ملے گا اور حمایت لوگوں کی حاصل رہے گی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو غیبت کے حوالے سے پائی جاتی ہے۔ جی
جی قبلہ، ایک اور سوال جو کہ کافی جس کو کہا جائے کہ اعتراض بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ اس دور میں جو ظاہر ہے کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام جو ہے وہ کچھ ایسے اس دور میں کچھ ایسے خطرات تھے، کچھ ایسے مشکلات تھے کہ امام غیبت کے پردے میں چلے گئے، اور اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ قتل ہونے کا خدشہ تھا، در حالی کہ امام کی عمر شریف ابھی تقریباً 5 سال ہے، تو ایک 5 سال کے بچے سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ تو سوال اگر کچھ اس طرح کروں تو بہتر ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام کو کیوں لوگ شہید کرنا چاہتے تھے در حالی کہ امام علیہ السلام کی عمر مبارک 5 سال تھی؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی، بہرحال امام کی عمر اور سن و سال کا کوئی بھی بہرحال یعنی معنی ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ 5 سال کے تھے یا 50 سال کے تھے۔ جی بہرحال امام کا وجود اپنی جگہ پر اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ وہاں پر سن و سال کی بحث نہیں آتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جو حکومت کے حوالے سے یعنی جو حکومت کو خطرہ تھا، جی بے عین ہی وہی خطرہ کہ جو مثلاً فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، صحیح۔ وہی خطرہ کہ جو نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، جی وہی خطرہ کہ جو جناب قابیل کے وجود سے جناب حابیل کے وجود سے قابیل نے محسوس کیا، جی وہی خطرہ جو ہے وہ یعنی بنی عباس اور بنی عباس کی حکومت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود سے محسوس کر رہی تھی۔ صحیح۔ اور یہ نہ صرف 5 سال کی حکومت کا مسئلہ ہے، بلکہ بنی عباس نے اس سے پہلے سے گویا اس بات کے کوشش شروع کر دی تھی کہ جو بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے وہ بچہ آنے نہ پائے۔ اللہ لہذا بارہا امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں تفتیش کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے، جاسوس بٹھا کے رکھے تھے، جاسوس بنا کے رکھے تھے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ امام کے گھر میں کسی کی ولادت ہونے والی ہے یا نہیں، اور انہوں نے اپنے اعتبار سے ہر انتظام گویا مکمل رکھا تھا۔ پوری کوشش یہ تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو جلد از جلد اس دنیا سے گویا یعنی رخصت کر دیا جائے اور شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تاکہ وہ جو ان کا وارث آنے والا ہے وہ آنے نہ پائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کل عمر شریف کتنی ہے؟ 28 سال۔ جی بالکل۔ امام کی کل عمر 28 سال ہے، 28 سال میں امام کو شہید کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ اس بات سے مطمئن ہو جائے کہ امام کے بعد کوئی امام کا جانشین کوئی وارث نہ آنے پائے۔ جی اور کافی حد تک شاید یہ اپنی جگہ پر مطمئن بھی ہو چکے ہوں، اس لیے کہ امام کی ولادت بھی مخفی رہی، اور امام کی ولادت کی ایک مثال بھی دی گئی ہے روایات میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرح مخفی تھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت۔ لہذا ولادت سے پہلے ہی ان کو یہ خطرہ اس بات کا یعنی خطرہ تھا کہ یہ آنے والا ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہم عرض کرتے ہیں اپنے سامعین کے لیے کہ دیکھیں دنیا میں یہ جو حق اور باطل کا سلسلہ ہے یہ ہمیشہ سے یعنی ایک جس کو کہا جائے وہ ٹکراؤ، ایک تضاد، ایک نزاع ان کے درمیان پایا ہی جاتا ہے۔ وہ علامہ اقبال مرحوم کا شعر بھی ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، تیار مطلبی سے تیار بولہبی۔ لہذا ہمیشہ حق و باطل کا تنازع اور حق و باطل کا جو جھگڑا ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہاں پر جو ایک باطل ایک عنوان ہوتا ہے، ایک حق ایک عنوان ہوتا ہے، اور اس کے بعد کچھ حق کے طرفدار ہوتے ہیں اور کچھ باطل کے طرفدار ہوتے ہیں۔ یقیناً اس مرحلے میں جو حق کے طرفدار ہیں ان کو باطل کے باطل ہونے کا یقین ہوتا ہے، حق کے حق ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ جو خود حق کا نمائندہ ہوتا ہے اس کو اپنی جگہ پر اپنے یعنی حقانیت کا یقین ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو باطل کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنے باطل کو حق سمجھتے ہیں اور اپنے کو حق سمجھتے ہیں، اس کے مقابلے میں حق کو باطل سمجھتے ہیں اور حق کے طرفداروں کو باطل کا پرستار اور باطل کا طرفدار سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو طرفدار حضرات ہیں، ہم جیسے افراد کی جو ہم مثلا حق کو فالو کر رہے ہیں، حق کے طرفدار ہیں اور باطل کے باطل ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ یعنی ہم سے کہیں زیادہ باطل ہونے کا یقین خود اہل باطل کو ہوتا ہے۔ بے شک صحیح۔ یعنی جو خود باطل کے اہل ہیں اور جو باطل والے ہیں ان کو اپنی بطلان کا اپنے باطل ہونے کا کہیں زیادہ یقین ہوتا ہے۔ لہذا سب سے زیادہ حق کا جو خوف پایا جاتا ہے وہ انہی کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ یعنی فرعون کو اپنی جگہ پر اچھی طریقے سے معلوم ہے، چاہے اس کے ماننے والوں کو یہ
شک ہو جائے، شبہ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے فرعون خدا ہو، لیکن فرعون کو اپنی جگہ پہ معلوم ہے کہ وہ خدا نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جانشینی کے دعوے دار تخت خلافت پر بہرحال یعنی غاصب بن کے بیٹھے اور جنہوں نے حق غصب کیا، ان کو اپنی جگہ پر اچھی طریقے سے علم تھا، اچھی طریقے سے اندازہ تھا کہ دنیا میں حق کیا ہے وہ پتہ نہیں ان کو، لیکن جو ہے وہ باطل ہم ہیں، یعنی ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ لہٰذا وہ ہمیشہ اس بات کے درپے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے مقابلے میں جو حقدار ہیں ان کو پہچانے۔ لہٰذا انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ جو حق کے نمائندے ہیں وہ بھی ان کے مقابلے میں پائے جاتے ہیں، اور جب انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس بات کا احساس کیا، یہ خطرہ محسوس کیا کہ ہمارے وجود کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ انہی حق والوں سے، لہذا وہ ہمیشہ ان کو ختم کرنے کے درپے رہے۔ اور مثلا فرعون نے کوشش کی، 70,000 بچوں کے قتل کی بہرحال داستان تحریر کی گئی، واقعات لکھے گئے ہیں کہ 70,000 بچے قتل کروائے۔ جناب ابراہیم کی ولادت کا موقع جب آیا تو نمرود کو بتا دیا گیا کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ بچہ تمہارے حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ نمرود نے بھی یہی کام کروایا، بچوں کو قتل کروایا، یہاں تک کہ جناب ابراہیم کی والدہ شہر چھوڑ کر اور مثلا اس ایک سنسان مقام پر ایک صحرا میں چلی جاتی ہیں اور ایک غار میں جناب ابراہیم کی ولادت ہوتی ہے۔ تو بہرحال جی غالباً کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے۔ حضرت چاہتے کالا گئے۔ جی بسم اللہ۔ یہ جو خطرہ نمرود نے محسوس کیا، یہ جو خطرہ فرعون نے محسوس کیا، یہی خطرہ بنی عباس، محتدی عباسی اور معتز عباسی محسوس کر رہے تھے۔ بے شک۔ معذرت، خاص طور سے اس حوالے سے بھی ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جو روایات تھی امام یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں، 12ویں امام کے سلسلے میں جو روایات تھی، وہ روایات اس حد تک گویا ان کے لیے خوفناک تھی کہ ان کو اپنے وجود کا بہت زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ جو حکومت انہوں نے کتنے قتل و غارت سے، کتنے اپنے حتیٰ خاندانی جھگڑوں سے، بھائی کے قتل سے جو حکومت ان نے بچا کے رکھی تھی، وہ حکومت ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اس خطرے کے تحت وہ امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے قتل کے در پہ تھے، اور یقیناً اگر امام یعنی ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہوتے، امام غائب نہ ہوتے، تو وہ قطعاً کوئی کوتاہی نہ کرتے اور امام کو قتل کرتے تھے۔ بے شک۔ جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک کچھ عرصہ پہلے بھی البتہ ٹیلی ویژن پہ بھی ایک مخالف ایک عالم بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بھی نہایت ہی اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے کہ امام جو ہے وہ خوف کی وجہ سے غیبت کے پردے میں جا چکے ہیں۔ تو سوال اگر اس طریقے سے کر لوں کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام صرف خوف کی وجہ سے امام کو غیبت کے پردے میں رکھا گیا ہے، یا کچھ اور وجوہات بھی تھے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی دیکھیں، خوف کا لفظ جو ہے وہ ہم جب یعنی ہماری گفتگو اردو میں ہو رہی ہے، اردو زبان میں ہو رہی ہے، تو جب ہم خوف کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے سامعین جو اردو زبان ہے وہ خوف کا وہی ایک مفہوم رکھتے ہیں یا وہی بات سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم اردو زبان میں ڈر کہتے ہیں۔ جی بالکل سمجھ رہے ہیں؟ جی یہ جو بہرحال خوف کے حوالے سے ایک لفظ ڈر یعنی خوف کے مترادف ہم استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اگر خوف کا لفظ دیکھیں تو خوف کا ایک لفظ اپنی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جبن استعمال ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام کے لیے خوف کا لفظ تو بہت استعمال ہوا ہے، حتیٰ روز جمعہ کی زیارت میں ایھا المحذب الخائف لفظ استعمال ہوا ہے۔ بالکل۔ قرآن میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، خرج موسیٰ خائفا یترقب۔ جناب موسیٰ کے لیے وہ فأوجس فی نفسہ خیفۃ، کہ جناب موسیٰ نے خوف محسوس کیا۔ لیکن خوف کے معنی ہم یہاں تھوڑا وضاحت یہ کر دیں کہ ڈر اور خوف میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ ڈر جو ہے وہ جس کو جبن عربی زبان میں کہتے ہیں، جی بزدلی کے ساتھ جی کیسے کی حالت ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنے نفس
صحیح. ڈر محسوس کرتا ہے. جی یعنی ذوف نفس جو ہے وہ باعث ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو ڈر لگے. صحیح. اور عام طور سے بہرحال وہ ڈر جان کا بھی ہو سکتا ہے، مال کا بھی ہو سکتا ہے، عیسیٰ کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی یعنی متعلق کا ڈر ہو سکتا ہے. لیکن خوف کے معنی جو ہے وہ اس ڈر کے نہیں ہے کہ جو مثلا انسان کے وجود میں ضعف اور کمزوری کی وجہ سے پایا جاتا ہو. جی لہٰذا پروردگار عالم کے لیے جس خوف کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم لوگ اردو زبان میں کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہاں پر خوف کا لفظ استعمال کیا گیا، جبن کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے کہ یہ جو جبن ہوتا ہے وہ انسان کی کمزوری اور نقص کی علامت ہے. لیکن خوف وہ جو ہے وہ انسان کے ایک مضبوطی کی علامت ہے، ایک کمال کی علامت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ سے ڈرے گا اس کا مقام جو ہے بہت بلند ہے. جو پروردگار عالم کا خوف دل میں رکھے وہ یعنی ایک انسان با عظمت ہے، با کمال ہے، لہٰذا وہ خوف جو ہے وہ کمال کی علامت ہوتا ہے. یہ جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے لفظ خوف استعمال ہوا ہے، یا جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہاں پر لفظ خوف استعمال ہوا ہے، جناب موسیٰ کے حوالے سے وہ ذکر کرتے ہیں تو پھر امام کے حوالے سے ہم ذکر کریں کہ جی بسم اللہ. جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن سورہ طٰہٰ کے 67 نمبر کی آیت 67 نمبر کی آیت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، کہ جناب موسیٰ نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا. یہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب جناب موسیٰ کے سامنے وہ ساحر اور جادوگر آئے اور انہوں نے اپنے جادو کو دکھایا، اور جادو اس طریقے سے پھیل گیا کہ قرآن کہتا ہے کہ بہت ہی یعنی جاؤ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو انہوں نے دکھایا. اور وَاسْتَرْهَبُوهُمْ لوگوں کے اوپر بہرحال ایک روب طاری ہو گیا، ایک خوف طاری ہو گیا. تو جناب موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا. کس چیز کا خوف پیدا ہوا؟ سانپ کا خوف نہیں پیدا ہوا، یا سانپ سے ڈر جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نہیں پیدا ہوا، بلکہ ڈر اس بات کا پیدا ہوا کہ کہیں لوگ اس سحر کو دیکھ کر، اس جادو کو دیکھ کر بہک نہ جائیں. جی بے شک بے شک. یہ خوف جو ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر ایک جائز خوف ہے. لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان جانے کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ کہیں لوگوں کا ایمان نہ چلا جائے. صحیح بے شک. لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف خوف کی وجہ سے غیبت میں ہے، تو ظاہر ہے کہ خوف یہ نہیں ہے کہ مثلا یہ جو آج جس کا بہرحال آپ نے ذکر کیا کہ ایسے لوگ کی جو بیٹھ جاتے ہیں کہیں ٹی وی پر اور گویا بڑی بڑی گدڑ بھپکیاں دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، تو گویا ان کچھ کچے لوگوں کی طرح کے خوف کی وجہ سے، ان کے ڈر کی وجہ سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف غائب ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے سامنے تو آج امام کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر امام کو یعنی امام کے نمائندوں کو ان سے ڈر نہیں لگتا ہے تو امام کو کیوں ان سے ڈر لگے گا؟ لہٰذا یہ خوف نہیں ہے کہ جو ان سے ڈر کی بنیاد پر ان کے دل میں پیدا ہوا ہے. لہٰذا آپ بہتر جانتے ہیں، سامعین بھی بہرحال بہتر محسوس کریں گے کہ بعض وہ افراد کی جنہوں نے کسی زمانے میں چیلنج کیا کہ امام زمانہ ہوں تو آئیں ہماری ٹانگ توڑ دیں، ان کی ہلاکت اسی ٹانگ ٹوٹنے سے ہوئی. لہذا امام کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ مثلا ان کی جان چلی جائے گی، بلکہ ائمہ علیہ السلام راہ خدا میں اپنی جان کو ہمیشہ ناچیز سمجھتے ہیں. آپ مولا کائنات کے جملہ دیکھیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ واللہ لابن ابی طالب انسو بالموت من الثدی من الطفل بثدی امہ. ایک بچہ جتنا اپنے ماں کی پستان سے نہیں مانوس ہوتا اتنا مولا کائنات کہتے ہیں کہ موت سے مانوس ہے، تو پھر موت کا کیوں ڈر ہوگا؟ بے شک. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے جب حاکم شام نے وہ صلح نامہ بھیجا، سادہ کاغذ بھیجا، صلح کے حوالے سے گفتگو شروع کی، امام نے اپنے چاہنے والوں کے سامنے یہی خطبہ دیا کہ حاکم شام نے ہمارے سامنے ایک ایسی تجویز رکھی جس میں ذلت اور رسوائی ہے. اگر تم ہاں کہتے ہو تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم نہیں مانتے، تم جنگ نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے ہم صلح کر لیتے ہیں. اس کے بعد امام نے یہ جملہ فرمایا کہ راہ خدا میں ہم اپنی جان کو بہت ہی ناچیز سمجھتے ہیں، یعنی راہ خدا میں ہماری جان چلی جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بے شک. لہذا ائمہ کو بالکل ڈر نہیں. امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ وما اولہنی الی اسلاف اشتیاق یعقوب الی یوسف، سبحان اللہ، ہم اپنے اجداد سے ملاقات کے لیے اتنے ہی شوق رکھتے ہیں، اتنا ہی ہمارے دل میں شوق ہے کہ جتنا جناب یعقوب کو جناب یوسف کے دیدار کا شوق تھا. بے شک. لہذا موت کا یہاں کوئی خوف نہیں پایا جاتا. امام سجاد علیہ السلام نے ابن زیاد ملعون کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دیا کہ اتحدثنی بالقتل ابن مرجانہ،
اما علمتم ان القتل لنا عدا وکرامتنا من اللہ شہادہ. سبحان اللہ. شہادت ہمارے لیے کوئی بہت عام سی بات ہے. لہٰذا جی یہ ائمہ علیہ الصلوۃ کی سیرت ہے کہ راہ خدا میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. لہٰذا اگر 11 اماموں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے اور بڑی شوق کے ساتھ اپنی جان کو راہ خدا میں پیش کیا ہے تو 12ویں امام کو بھی اپنی جان سے کوئی خوف نہیں ہے، کہ اپنی جان کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے چلے جائیں. ہاں، پروردگار عالم کی مصلحت بھی یہ ہے کہ پروردگار عالم چونکہ لوگوں سے ان کی جان کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا ان کو غیبت میں رکھا ہے. نہ یہ کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اپنے اختیار سے ڈر کر غیبت میں چلے گئے. بے شک. اور ظاہر ہے کہ امام کا جو تصرف ہے جو آج موجودہ دنیا میں، وہ ظاہر ہے کہ ان تمام افراد سے کہیں زیادہ ہے کہ جو دنیا میں اپنے کو ظاہر سمجھتے ہیں. جی. آج دنیا کی بقا امام کے وجود سے ہے. یعنی امام کو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم غیبت کہتے ہیں یا مثلا امام چلے گئے ہیں کہیں. امام کہیں نہیں چلے گئے. غیبت وہ پردہ ہے کہ جو ہمارے وجود پر پڑا ہوا ہے، جس نے ہمارے وجود کو گھیر کے رکھا ہے. اس نے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے وجود کو محدود نہیں کر رکھا ہے. امام کا وجود جو ہے وہ ابھی بھی اتنی ہی وسعت رکھتا ہے جتنا اپنے ظاہری وجود میں وہ وسعت رکھتے ہیں. حقیقت میں غیبت ہمارے اوپر طاری ہوئی ہے یا ہم جو ہے وہ امام کے وجود سے محروم ہوئے ہیں. لہذا خوف کے قطعاً معنی یہ نہیں ہے کہ امام کو اس بات کا خوف ہے کہ مثلا ان کی جان چلی جائے گی، بلکہ ہاں اگر خوف ہے تو بس یہ اسی عنوان سے خوف ہے کہ جو لوگوں کے ہدایت کا سلسلہ ہے، اگر گویا یعنی امام کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا یا مثلا اس وقت ایسا کوئی حادثہ رونما ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ امت کے اوپر جو سرپرستی تھی، جو امت کی راہبری تھی، اس جہت سے امت سرگردان حیران ہو جاتی. یہ خوف بہرحال اپنی جگہ پر، یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے ایمان کا خوف تھا، ویسے ہی حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو بھی گویا امت کے ایمان کا خوف ہے. ایک نقطہ اور بھی عرض کر لیں اپنے سامعین کے حوالے سے کہ جو کہ لفظ زیارت میں وارد ہوا ہے، محتب الخائف، تو ظاہر ہے کہ خائف تو انسان جلدی سمجھ جاتا ہے، خائف یعنی ڈرا ہوا. محسب یعنی جس نے تہذیب نفس، اپنے نفس کو جو ہے پاکیزہ بنا لیا ہو، جو نفس پاکیزہ ہو گیا ہو، اس میں کوئی ایسا خوف نہیں آ سکتا جو کمزوری خوف کی علامت ہو، جو ہے وہ انسان کے کمال کے منافی ہو. لہٰذا امام پہلے محسب ہیں پھر خائف ہیں. لہٰذا انسان پہلے تہذیب والا مرحلہ اگر سمجھ لے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ خوف سے مراد کیا ہے. جی قبلہ، اگلا سوال اور آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ نہایت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے خوف کی جو وضاحت فرمائی نہایت ہی واضح اور عام فہم تھی. انشاءاللہ العزیز مومنین استفادہ کر چکے ہوں گے. ایک سوال قبلہ یہ ہے کہ ایک طرف سے ہمارا عقیدہ ہے تقیہ کا، تقیہ ہمارا عقیدہ ہے اور کافی سارے روایات بھی اس کے ضمن میں موجود ہے کہ تقیہ ہمارا دین ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، معصومین کے اقوال ہے. تو سوال اس طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کو کیوں غیبت میں رکھا گیا؟ تقیہ بھی تو کیا جا سکتا تھا. اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی، یہ بہرحال یعنی اپنی جگہ پر یعنی خوف کے بعد بہرحال سوال یہ بجا ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ بجائے اس کے کہ امام کو یعنی پروردگار عالم لوگوں کی نظروں سے ہٹا کے رکھتا، امام کو لوگوں کی نظروں کے سامنے رکھتا اور جو ہے وہ امام تقیہ کر لیتے. جی بالکل. تقیہ کے حوالے سے تقیہ ایک فقہی حکم ہے اور بہرحال یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان کی بنیاد پر کہ تقیہ ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک. تقیہ جو ہے وہ 3 وجوہات کی بنیاد پر انسان کر سکتا ہے، یا 3 جگہ پر گویا تقیہ انسان کے لیے جواز رکھتا ہے. جی. ایک تو اپنے دین کی حفاظت. صحیح. لہذا جہاں پر دین کی حفاظت یعنی تقیہ سے دین کی حفاظت ہو رہی ہو، اس مقام پر انسان کے لیے تقیہ روا ہے. لیکن اگر تقیہ کرنے سے دین ختم ہو جا ہو، دین کا نقصان ہو رہا ہو، وہاں پر تقیہ روا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام اگر خاموش ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دین ختم ہو جائے گا. بے شک. امام نے قیام کیا، یعنی وہاں تقیہ کا مرحلہ نہیں آتا ہے کہ جب تقیہ جو ہے وہ دین کے نابودی کا باعث بن جائے تو وہاں کوئی تقیہ نہیں ہوتا. جی. دوسرا
ایک ایسی جگہ پر تقیہ انسان کر سکتا ہے کہ جہاں پر مقصد ہی جو ہے وہ ان چیزوں کو مخفی رکھنا ہو، یعنی مثلا کسی ایک عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو مخفی رکھنا ہو. جیسے ساتویں امام کے زمانے میں علی ابن یقطین کے حوالے سے جو روایات ہیں کہ علی ابن یقطین جو ہے وہ عباسی سلطنت میں وزیر تھے اور امام کے چاہنے والے تھے. وہ چاہتے بھی تھے کہ ہم اس تقیہ سے باہر آ جائیں، اس وزارت کا عہدہ چھوڑ دیں، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کو سختی سے تاکید کی کہ نہیں، ابھی تم کو وہیں رہنا ہے. یعنی گویا ایک چونکہ بڑا مقصد حاصل کرنا ہے، لہذا تم مثلا جو ہے تقیہ کی حالت میں رہو، اور بعض احکام کو بھی انہوں نے ایک دوسرے طریقے سے انجام دینے کی امام نے اجازت دی ان کو. تیسرا، جہاں پر دوسروں کے گویا جان یا دوسروں کے حوالے سے کوئی خوف محسوس ہو، وہاں پر انسان تقیہ کر سکتا ہے. اب اس حوالے سے امام کے 3 دور ہیں، یعنی دور غیبت صغرا، دور غیبت کبریٰ اور دوران ظہور. دور غیبت صغرا، اس میں پروردگار عالم نے جو نظام رکھا ہے وہ اس طریقے سے رکھا ہے کہ امام خود جو ہے وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں تھے اور لوگوں کی نظروں سے دور تھے. امام صرف اور صرف اپنے خاص نائب سے ملتے تھے کہ جو ہر زمانے میں الگ الگ تھے، یعنی تقریباً 70 سال جو نیابت خاصہ کا زمانہ گزرا ہے 329 ہجری تک، اس میں امام جو ہے وہ لوگوں سے کی نظروں سے غائب تھے. لہذا ایک جس کو کہا جائے وہ تقیہ کا مرحلہ نہیں آتا ہے امام کے لیے کہ جب لوگوں کی نظروں سے غائب ہے تو لوگوں کو کوئی سیطرہ اور سلطنت یا ان کی دسترسی بھی امام تک نہیں ہے کہ امام کے ساتھ کوئی زور زبردستی ہو تو جس کی بنیاد پر امام کو تقیہ کرنا پڑ جائے. دوسرا دور غیبت کبریٰ، ظاہر ہے کہ اس میں اور بھی یعنی مرحلہ آگے کا ہے کہ امام بھی لوگوں کی دسترس میں نہیں اور امام کا کوئی نائب وغیرہ بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کی دسترسی حاصل ہو. ایسے میں بھی امام تقیہ کرنے سے محفوظ ہے. تیسرا، انشاءاللہ جب ظہور کا دور ہوگا، ظہور کے دور میں ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی تقیہ کی، اس لیے کہ تقیہ وہاں پر کیا جاتا ہے کہ جہاں پر دین کو خطرہ محسوس ہو اور انسان کی جان کو دین کی وجہ سے خطرہ ہو، تو انسان اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے کچھ دین کے احکام کو جو ہے مثلاً چھپا سکتا ہے یا اپنے ایمان کے کچھ چیزوں کو چھپا سکتا ہے. الحمدللہ دور ظہور جو ہوگا وہ اسلام کے سیطرے اور اسلام کی سلطنت اور اسلام کے بالادستی کا دور ہوگا، لہذا وہاں تقیہ کا کوئی مورد نہیں آئے گا. ایک بہرحال یعنی اس حوالے سے جو امام کے حوالے سے خصوصیت حاصل ہے وہ یہ کہ خود امام نے بھی بعض روایات میں اپنے اشارہ فرمایا ہے کہ جناب اسحاق ابن یعقوب کے نام جو توقی امام کی جانب سے آئی ہے، اس توقی میں امام نے اشارہ فرمایا کہ ہمارے اجداد کے گردن کے اوپر بیعت تھی اور پروردگار عالم نے ہم کو غیبت میں بھیج کے اس بیعت سے محفوظ رکھ لیا ہے. البتہ یہاں اپنے سامعین کے لیے عرض کر دیں کہ غیبت یعنی دور غیبت کے علاوہ یا امام باقی یعنی 11 اماموں کے دور میں اگر بیعت کا سلسلہ یعنی ذکر کیا ہے امام نے، بیعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک موافقت اور حمایت حکومت کی پائی جاتی ہو، بلکہ ایک طریقے کی بہرحال رواداری ائمہ علیہ السلام کی جانب سے دیکھنے کو ملتی ہے. مثلا امام رضا علیہ السلام کا ولایت عہدی کو قبول کر لینا اسی تقیہ کی بنیاد پر ہے، ورنہ امام جب حکومت کو نہ مان رہے ہوں تو پھر ولایت عہدی اور اس کی نیابت کو ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. لہذا ائمہ کے زمانے میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن کو ہم بیعت نہیں بلکہ رواداری سے تعبیر کریں تو بہتر ہے کہ امام نے رواداری سے کام لیا ہے. اور اس رواداری کا ایک نمونہ جو یعنی امام نے ذکر کیا کہ اجداد کی گردن پر اگر بیعت تھی تو ظاہر ہے کہ حاکم کے ایک مثلاً اس کی طرف سے توقع بھی تھی کہ یا امام ان کی مخالفت نہ کریں یا امام ان کے خلاف جو قیام نہ کریں، تاکہ پروردگار عالم نے ہمیں اس حالت میں رکھا کہ ہماری گردن کے اوپر کسی کی بیعت نہ رہے، تاکہ جب ہم ظہور کریں تو کوئی ہمارے اوپر منت اور احسان جتانے نہ پائے. جیسا کہ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون کے پاس ہدایت لے کر اور فرعون کو ڈرانا چاہا تو فرعون کے پاس ایک دھمکی یہ تھی کہ الم نربک فینا ولیدا، بچے تھے تو تم کو ہم نے پالا تھا، یعنی مثلا ہم نے تم کو پالا ہے، تم ہمارے سامنے جو ہے وہ آ کے سر اٹھا رہے ہو یا ہم کو تم دھمکا رہے ہو، ہم کو ڈرا رہے ہو.
لہذا پروردگار عالم نے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے اس سے بھی محفوظ رکھا کہ کوئی حاکم، کوئی قوم، کوئی جس کو کہا جائے وہ انسان یہ نہ کہنے والا ہو کہ ہاں ہم نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تو تم مثلا ہمارے احسان کے تلے دبے ہو۔ پروردگار عالم جو یعنی ظہور کا جو ایک وعدہ دیا ہے پروردگار عالم نے، جو زمانہ ظہور کے حوالے سے جو گفتگو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، وہ دین کی ایسی بالادستی ہے کہ جس میں کسی کو بھی یعنی سوائے حق اور اہل حق کو کہ کسی کو بھی سر اٹھانے کی جرأت نہیں ہوگی، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ حق یا اہل حق کے لیے ایسا کوئی عنوان پیش کر سکے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے تو تم مثلا ہماری رعایت کرو۔ لہذا پروردگار عالم نے امام کو اس تقیہ کے حکم سے مستثنی رکھا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ روایات بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام نے فرمایا اسی قرآن کی آیت کے ذیل میں ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، امام نے فرمایا کہ ہمیں تقیہ کا حکم دیا گیا، یعنی ایک رواداری کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا جب تک امام قائم جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا ظہور نہیں ہوتا تب تک ہم تقیہ میں رہیں گے، یعنی تقیہ کی جو مدت ہے وہ امام کے ظہور تک کا موقع ہے، لیکن اس وقت سے بھی گویا خود 12ویں امام کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو مستثنی رکھا گیا، یعنی پروردگار عالم نے ایسے رکھا کہ کوئی تقیہ کا موقع آنے ہی نہ پائے، یعنی تقیہ کا موقع نہ آئے اور دوسرے گویا اپنا احسان نہ جاتا سکے امام زمانہ علیہ السلام کو۔ جی قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ ٹائم جو ہے وہ ہمارا تقریباً اختتام پہ پہنچ چکا ہے، تو انشاءاللہ العزیز پھر بھی کسی موقع پر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ مومنین کے لیے میں بندہ حقیر آپ سے ٹائم لیتا رہوں گا، اور انشاءاللہ العزیز اس فیض اور اس تعلیمات سے تاکہ مومنین مستفید ہوتے رہیں۔ نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے، آپ نے نہایت ہی قیمتی وقت نکال کے یہاں پر نہایت ہی مہم نکات کے اوپر اشارہ فرمایا، آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں۔ جی انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سامعین کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے، انشاءاللہ یہ گفتگو سامعین کے لیے مفید قرار پائی ہوگی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام خادمان اسلام کی توفیق اور عزت میں روز افزون اضافہ فرمائے۔ بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ التماس دعا فی امان اللہ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب، اور اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور مخصوصاً جو سوال نمبر 2 پہ جو کہ کافی آج کل کے دور میں بالخصوص ایسے کچھ لوگ ہیں فریقین میں کہ جو اس مسئلے کو زیادہ تر اٹھاتے ہیں کہ وہ شخصیت جو خود خوف کی وجہ سے غیبت کے پردے میں ہیں اور خود خوف کی وجہ سے جا چکے ہیں، تو وہ دوسرے لوگوں کو کیسے مشکلات سے نکالیں گے۔ تو بہت اچھا اور قرآن اور حدیث سے اور علمی اور عقلی اور نقلی دلائل علامہ صاحب نے لے آئے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ خوف سے وہ قطعی وہ مراد نہیں ہے کہ جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ خوف ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، اس مصلحت کے تحت وہاں پہ سکوت کیا جاتا ہے۔ یہ خوف جو ہے وہ قطعی طور پہ ڈر سے، جو کہ ہم اردو زبان میں ڈر استعمال کرتے ہیں، اس سے 100% یہ مختلف چیز ہے، چونکہ ڈر جو ہے وہ انسان اپنے ذات کے لیے یا اپنے بدن کے کسی اعضاء کے لیے یا مال کے لیے، اس کے لیے انسان ڈرتا ہے، تو لیکن خوف جو ہے وہ اس سے بالاتر چیز ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے مثال دی۔ اور دعا کا دامن ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا اس دور میں، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔